الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية صدق اللہ العلی العظیم۔ جمعۃ المبارک میں اس مجلس میں مختصر دینی اعتبار سے جو قابل توجہ باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ رمضان المبارک کا آج یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے پہلے جمعہ تھا اس میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ مسئلہ آپ حضرات کو سمجھایا تھا۔ گزشتہ ہفتے دوسرے والے میں فطرہ کس پر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہم نے عرض کیا تھا۔ اب آج جو مجھے مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے اس کا مستحق کون ہے، یعنی کہاں پر یہ خرچ کیا جائے گا، یہ مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے تاکہ ہم اور آپ خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی مسئلے سے واقف ہو جائیں۔ شریعت کا کہنا یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو مسلمان بھی ایسا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ یعنی روزانہ کی ضروریات سے زیادہ کوئی سا بھی مال یا کوئی بھی سامان موجود ہے، جس سامان یا مال کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو، تو وہ انسان نہ تو زکوٰۃ لے سکتا ہے نہ فطرہ لے سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ دونوں چیزیں لینی ناجائز ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز، ایک تو ڈیلی یوز والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، جیسے ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر ہمارا، یا استعمال کی گاڑی وغیرہ، یہ چیزیں اس میں نہیں جوڑی جاتی۔ یعنی جو ہماری روزانہ کی ضروریات والی چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی سا بھی مال کسی بھی شکل میں موجود ہے اور اس کی قیمت 612 گرام چاندی جو تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب آج کل ہو رہی ہے، اگر اتنی قیمت کے برابر کا کوئی سامان ہماری ضرورت سے زیادہ موجود ہے تو پھر بندہ نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اور نہ ہی فطرہ۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب میں اس پر ایک دو مثالیں آپ حضرات کو دیتا ہوں، اس پر ذرا دھیان دیجئے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور لڑکیوں کی شادی میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی شادی ہے، حالات کمزور ہیں، زکوٰۃ دے دو، فطرہ دے دو، یہ ساری رقمیں وہاں پر لگا دو۔ کیا ایسی جگہ پر زکوٰۃ یا فطرے کی رقم لگ جائے گی؟ اب ذرا یہ مسئلہ سمجھیے گا۔ جس لڑکی کو آپ دے رہے ہو اپنی زکوٰۃ یا فطرے کی رقم، اگر اس کے پاس میں 612 گرام چاندی کے برابر سامان موجود ہو چکا ہے، اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس سامان موجود ہے، تو پھر اس لڑکی کو اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دو گے یا فطرے کی رقم دو گے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر
کسی کی شادی ہو رہی ہے، تھوڑا سا زیور اس کے پاس میں گھر والوں نے کر دیا، تھوڑا سا مان لیجئے 1 تولہ سونا 8-10 تولے چاندی کر دی، بالکل معمولی سا، یہ تو بالکل کم میں آ گئے، 1-2 تولہ سونا یا 8-10 تولے چاندی، دونوں چیزیں اس کے پاس میں موجود ہیں۔ اب جب اس بچی کے پاس میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کی قیمت کو جوڑا جائے تو وہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو رہی ہے۔ تو جب وہ قیمت وہاں تک پہنچ رہی ہے، اب جتنے لوگ اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کریں گے تو ان کی زکوٰۃ یا فطرے کی رقم ادا نہیں ہوگی اور شریعت میں اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کو سوچ لے اور ان باتوں کا دھیان کرے۔ اسی طرح کوئی مثلاً بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، اب لوگ اس کے لیے رقم اکٹھی کر رہے ہیں، رقم جڑ رہی ہے کہ بھائی اس کے لیے دے دو، اس کے لیے دے دو۔ اب ایسے موقع پر بعض مرتبہ اتنی رقم اکٹھی کر لی جو اچھا خاصا اماؤنٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دے دو اور زکوٰۃ کی بھی رقمیں دے دو۔ اب پبلک زکوٰۃ کی بھی رقم حوالے کر رہی ہے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ کہ بندہ تو بیمار ہے اور وہ رقم جمع ہو رہی ہے اس بندے کے نام پر، اگر وہ رقم اتنی ہو گئی جس میں 612 گرام چاندی آ جائے تو وہاں تک ہونے کے برابر جو لوگ زکوٰۃ دیں گے، مان لیجئے شروع میں کسی نے 10,000 دی، کسی نے 20,000، کسی نے 50,000، اور 612 گرام چاندی مثال کے طور پہ 1.25 لاکھ میں آ رہی ہے، تو 1.25 لاکھ تک کی قیمت تک جو لوگ اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کی تو ادا ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی وہ مستحق ہے اور اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب تقریباً 1.25 لاکھ روپے ہو گئے تو اب یہ رقم اتنی ہو گئی جس میں 612 گرام چاندی آ سکتی ہے، اس کے جمع ہونے کے بعد اب اگر کوئی دے گا اس رقم کے اندر زکوٰۃ کے نام سے رقم یا فطرے کے نام سے رقم، تو اس بندے کی زکوٰۃ یا فطرہ ادا نہیں ہوگا اور وہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اور وجہ کیا ہو رہی ہے یہاں پر ان ساری مسئلوں میں؟ وجہ بنیادی وہی ہے کہ شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو وہ یہ رقمیں نہیں لے سکتا۔ ہاں، بیماری والے مسئلے کے اندر اگر یہ کیا جائے، مان لیجئے 1.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، یہ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے۔ 1.5 لاکھ روپے کسی بیمار کے لیے آپ نے جمع کیے تو ابھی وہ 612 گرام چاندی سے کم کی قیمت بن رہی ہے، تو جنہوں نے دیے ان کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب پہلے یہ 1.5 لاکھ روپے اسے دے دو اور وہ ان کو خرچ کر لے، وہ انہیں یوز کر لے، استعمال کر لے، ہاسپٹل کے بل ہیں وہ ادا کر دے یا کہیں اور دینا ہے وہاں دے کے فارغ ہو جائے۔ پھر جب وہ رقم کم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم اور مزید دینا چاہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اب وہاں پر 612 گرام چاندی کے برابر کیش نہیں ہے، اس کے بعد آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا تو دے سکتا ہے۔ تو ہم سب کو اس میں ذرا دھیان رکھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے اور اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر کے جناب والا کسی روڈ چلتے آدمی کو پکڑا دو، اس میں ہمارے ذمے تحقیق کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کتنی تحقیق ضروری ہے؟ بس اتنی تحقیق کرنا کافی ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم دو تو اس سے پوچھ لو کہ بھائی تمہارے پاس میں سونا، چاندی، کیش وغیرہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے، ایک اندازہ لگا کر بندے کو پھر اس کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ بغیر تحقیق کے بالکل اگر آپ نے دیا اور بالکل کچھ پوچھا ہی نہیں
تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور معتبر نہیں مانا جائے گا۔ کم سے کم موٹی موٹی تحقیق ضروری ہے۔ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے، کوئی پلاٹ وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی مکان وغیرہ الگ سے تو نہیں خرید رکھا آپ نے، یعنی ضرورت سے زیادہ۔ وہ میں نے بار بار سمجھایا کہ جو ضرورت میں استعمال چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہیں گنی جائیں گی، جو ضرورت سے زیادہ ہیں ان کا شریعت میں اعتبار کیا گیا۔ بس اتنی تحقیق ضروری ہے، اس سے زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ بعض حضرات کو زیادہ ہی گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں، پتہ لگا زکوٰۃ دینی ہے 100 روپے، اور اس کے گھر میں جا کر کے دنیا بھر کی تحقیق کر رہے ہیں، چینی کے ڈبے کھول کے دیکھ رہے ہیں، آٹے کا کنستر کھول کے دیکھ رہے ہیں، گدوں کے نیچے تلاش کر رہے ہیں، گملوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں یہاں تو پیسے نہیں رکھے۔ اتنی زیادہ شریعت نے ہماری ذمہ داری نہیں لگائی۔ بس آپ اتنی تحقیق کر لو کہ جو موٹی موٹی چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہیں وہ اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ دے سکتے، نہیں پائی جا رہی تو نہیں دے سکتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس پورے مسئلے کا کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ یا فطرے کی رقم ادا کریں تو ہمارے ذمے اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ پتہ کر لو کہ اس بندے کے پاس سونا، چاندی، کیش یا ضرورت سے زیادہ کوئی سا بھی سامان اتنا تو نہیں ہے جس کی قیمت 612 گرام پہنچ رہی ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، فطری کی رقم ادا کر دیں، اور اگر اتنی کوئی بھی چیز اس کے پاس موجود ہے تو پھر ہم زکوٰۃ یا فطرے کی رقم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں اب ایک نمونہ اور دیکھیے، جیسے ایک بندہ ہے، سمجھیے گا ذرا، ایک بندہ ہے، اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنا گھر ہے، اس میں رہ رہا ہے، کھانا پینا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اس بندے کے پاس میں کچھ نہیں ہے، بالکل ختم ہے، کوئی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ وہ جو بندہ بیچارہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس بندے کے پاس، بھئی پیچھے بیٹھ جائے کریں، بیچ میں آنے کی آگے اجازت نہیں ہے شریعت میں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے ایسے صفوں سے آنا۔ تو شریعت نے مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ رہ رہا ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں موجود، لیکن اگر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ، مان لیجئے اس نے ایک پلاٹ خرید رکھا ہے، ایک پلاٹ ہے اس کے پاس جو 30، 40، 50 گز کا پلاٹ پڑا ہے، اور بیچارہ کچھ نہیں رکھتا اپنے پاس میں، تو اگر کسی کے پاس وہ چھوٹا سا پلاٹ موجود ہے، اس کے علاوہ کیش نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کچھ نہیں، تو اگر وہ اس کے پاس موجود ہے ضرورت سے زیادہ پلاٹ، تو آپ کو اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایسے بندے کو ہم اپنی زکوٰۃ یا ہم اپنا فطرہ نہیں دے سکتے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہوگا۔ اور جائز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جائز نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بندہ چونکہ اتنی مالیت کا مالک ہے جس کی قیمت 612 گرام چاندی پہنچ رہی ہے اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، فطرہ نہیں لگے گا، شریعت نے اس کو معتبر نہیں مانا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اور فطرے کا مسئلہ یہ بڑا نازک ہے۔ جب آپ کسی کو دیں موٹی موٹی تحقیق ضرور کریں، معلومات کریں، اگر وہ واقعی میں کوئی مستحق ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ کی رقم ادا کریں، اور اگر مستحق نہیں ہے تو پھر وہاں پر ادا نہ کریں، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح بغیر تحقیق کے ادا کیا تو شریعت کے اندر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا۔
آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جیسے بہت سارے گھروں میں شادیاں ہیں یا بہت سارے گھروں میں بیمار ہیں، جو مثال ہم نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کی، تو جہاں پر شادی یا بیماری کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی آدمی کو اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس میں جمع ہے، کیش کی شکل میں، سامان کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، تو اگر اتنا وہاں پر موجود ہوگا اور وہاں پر انہوں نے اکٹھا کیا ہوگا تو پھر ہماری زکوٰۃ شریعت میں معتبر نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ خود مجھ کو، آپ سب حضرات کو شریعت کے مطابق ان احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر یہ بنیاد ہم نے سمجھا دی ہے، اب اگر کسی کو مزید اس پر کوئی بات سمجھنی ہو، کیونکہ ذہن میں باتیں آتی ہیں، جب آپ مسئلہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر اور چیزیں آتی ہیں، مزید کچھ بھی پوچھنا ہوا کرے آرام سے آ کر آپ مزید نیچے حجرے میں تحقیق بھی کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی عبادات کو رمضان کی قبول فرمائے اور بالکل دل سے اور اخلاص سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تراویح اس مبارک مہینے کی ان عبادات کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔